اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. پروگرام کامیابی کا سفر. ایسی خواتین سے ملاقات جنہوں نے محنت کی اور اپنی منزل کو پا لیا. کامیابی کا سفر. السلام علیکم لسنرز. پروگرام کامیابی کے سفر کے ساتھ ندا نعیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم انوائٹ کرتے ہیں ان خواتین کو جنہوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں کچھ اسٹرگل کی اور کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کی. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمارہ انور. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے اس کامیابی کے سفر کے بارے میں انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم عمارہ. وعلیکم السلام ندا. کیسی ہیں عمارہ آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ہمارا جیسا کہ آپ کی کامیابی کا سفر، آپ کی زندگی کا سفر ہم آپ کی زبانی ہی سنیں، آپ کے پاس موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اس سلسلے کا آغاز اپنے بچپن سے کریں اور اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. اچھا ندا، ایسا ہے کہ میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں اور میری پیدائش فیصل آباد میں ہوئی، وہاں کے ایک ریموٹ ایریا میں. جہانگیر ہمارا گاؤں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو لڑکی ہونا اور اوپر سے بلائنڈ ہونا، دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر کمبائن ہو جائیں تو بہت بڑی ٹربل بھی بن سکتی ہیں. لیکن یہ کہ مائی پیرنٹس فائٹ اٹ آؤٹ کوائٹ ویل اینڈ وی ور آل ویری، مطلب ان کا یہ تھا کہ جب میں پیدا ہوئی تو بہت سارے ڈاؤٹس تھے. ظاہر ہے ایک بلائنڈ لڑکی کا پڑھنا، اس کا سوسائٹی میں نکلنا، اس کی سکسیس، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے ڈاؤٹس تھے جو کہ ان کے مائنڈ میں تھے. لیکن یہ کہ میری امی نے کافی اچھا اسٹرگل کیا ٹو میک می سکسیزفل. اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے نارمل اسکول میں ہی میری ایجوکیشن اسٹارٹ کروائی. وہ خود بکس میرے لیے پڑھتی تھیں 5th کلاس تک، اور خود بکس انہوں نے پڑھی اور خود بریل سیکھی تاکہ وہ مجھے اچھے طریقے سے پڑھا سکیں. تو اس طرح سے ہے. پھر اپنے بچپن میں نے بلائنڈ ہونے کے باوجود ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، جس میں سنگنگ تھی، جس میں ڈبیٹنگ تھی اور بہت ساری اور ایکٹیویٹیز. اور 5th کلاس میں نے پھر بورڈ میں 3rd پوزیشن بھی لی. اور پھر 7th میں ہے یہ ہوا کہ 7th کلاس میں تھی اس وقت میں، جب میرے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اب یہاں سے شفٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ پھر کچھ ایسا تھا کہ وہ فیسلٹیز جو مجھے ریکوائرڈ تھیں وہ ایکچولی وہاں پہ موجود نہیں تھی. تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں شفٹ ہو جانا چاہیے، سو ہم لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے. یہاں پہ میں نے کوشش کی کہ ہم نارمل اسکولز میں ایڈمیشن لیں، لیکن نہیں لے سکے کیونکہ ہمارا، آپ کو پتہ ہے، ایجوکیشنل پالیسیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں. تو پھر ہم لوگ بہت ہی اس میں تھے کہ اب کیا کریں. لیکن پھر میں نے المکتوم اسپیشل ایجوکیشن میں ایڈمیشن لیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے میں نے میٹرک کا ایگزام دیا. ہمارا اپنی فیملی میں آپ بتائیں کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بھی کچھ بتائیں پلیز. میرے فادر پراپرٹی بزنس میں ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے جو کہ وہ بھی بلائنڈ ہے اور وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں پہ میں پوچھنا ضرور چاہوں گی کہ آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی کچھ ایسا ہوا کہ نہیں دیکھ پائے اس دنیا کو، لیکن کیا آپ کی فیملی میں بھی کچھ ایسا ہوا تھا کہ اس وجہ سے یہ ہوا؟ ہاں، ایکچولی میرے ماموں کی سائڈ سے یہ ڈیزیز جنریٹ ہوئی. مطلب میرے 3 ماموں بلائنڈ ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ ماشاء اللہ ویری ویل. اور ان کی سائڈ سے یہ ڈیزیز جنریٹ ہوئی، اور لیکن الحمدللہ وی آر کوپنگ ود اٹ کوائٹ ویل، کیونکہ امی کو شادی سے پہلے بھی اویئرنیس تھی کہ کیسے ڈیل کرنا ہے چیزوں کو، تو انہوں نے اس کو اس کے اکارڈنگلی ڈیل کر لیا. ہمارا آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں ہمیں بتائیں کچھ، کہ آپ نے کہاں تک پڑھا اور کس فیلڈ میں پڑھا؟ ندا، میری جو ایجوکیشن ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو میٹرک تک تو بتا دیا تھا، میں نے 8 سبجیکٹس میں میٹرک کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھی اپنے اسکول کی. تو سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، لیکن ہوا کچھ ایسا کہ میری سپلی آ گئی، اور وہ بھی 3 سبجیکٹس میں. اب سپلی کیوں آئی؟ کیونکہ ہمارے جو ایگزامس ہوتے ہیں وہ رائٹر کے تھرو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایک پرسن لکھتا ہے اور ہم اس کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں، لیکن وہ رائٹر میری ڈکٹیشن کو انٹرپریٹ نہیں کر پائی، اور جن چیزوں کو وہ سمجھ نہیں سکی اس نے وہ بلینک چھوڑ دیا. تو بس پھر اس کو بلینک چھوڑنے کی وجہ سے میری سپلی آ گئی. اور آئی وانٹیڈ ٹو بی اے کمپیوٹر انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر، لیکن میں نہیں بن پائی. سو باعث مجبوری آئی ہیڈ ٹو آپٹ فار انگلش لٹریچر.
چونکہ مجھے کوئی اتنا خاص پسند نہیں تھا، اور اس کے درمیان میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کچھ بہت ڈفرینٹ کرنا ہے، اینڈ آئی آپٹڈ فار بزنس ایجوکیشن. پھر میں نے کوشش کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کی، لیکن دے ور ہیزیٹنٹ. تو فائنلی مجھے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں ایڈمیشن ملا، اور ایڈمیشن ملا مجھے، اور میں نے وہاں سے BBA اور MBA کمپلیٹ کیا ان 2008. اور میں پاکستان کی پہلی بلائنڈ خاتون تھی جو کہ MBA کی ڈگری 2008 میں جس نے کمپلیٹ کی. اور اس کے بعد الحمدللہ اب کافی سارے لوگ اس فیلڈ میں ہیں اور ایکسل بھی کر رہے ہیں. ہمارا ابھی تک کے ایجوکیشن کے سفر میں اور اس کے بعد بھی آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کا رویہ اس طرف، یعنی اگر آپ بلائنڈ ہیں تو لوگوں نے آپ کے ساتھ رویہ کیسا رکھا؟ گھر والوں نے تو ماشاءاللہ سے آپ کی بہت سپورٹ کی، اس کے علاوہ فرینڈس پہ ٹیچرز آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ریلیشنز آ جاتے ہیں آپ کی لائف میں، تو ان کا رویہ کیسا رہا؟ اچھا ندا، جہاں تک رویے کی بات ہے تو پازیٹیو اور نیگیٹو رویہ ہر ایک کو ملتا ہے. اس میں بلائنڈ یا سائٹڈ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن ہاں یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی بلائنڈنیس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، ایدھر وہ پازیٹیو ہے یا وہ نیگیٹو ہے. تو جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے، ہاں ہماری سوسائٹی میں لیک آف اویئرنیس ہے، لوگوں کو اویئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لوگ آج بھی بلائنڈ لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے کچھ بھی، جبکہ بہت ساری ایگزامپلز ان کے سامنے ہیں، لیکن ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہوئے بھی اور امپروومنٹس آ سکتے ہیں. جبکہ اگر میڈیا ٹرائی کرے اور ہم سب مل کے ٹرائی کریں تو ڈیفینیٹلی امپروومنٹس ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ کہ ان ایٹیٹیوڈس کو سورس آف جسے کہہ لیں نا، یا ریزن آف ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ، وہ ہم نہیں بنا سکتے. انڈر ایسٹیمیشنس چلتے ہیں، ڈسکرمنیشنس چلتے ہیں، ہر جگہ پہ چلتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں. اب جیسے میں اگر اپنی اگزامپل دوں تو میرے ساتھ بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہا میرے فرینڈس کا، میری ٹیچرس کا. ورنہ MBA کرنا یا BBA کرنا پاسبل ہی نہیں تھا، بیکاز میرے فرینڈس جو تھے وہ دے یوز ٹو ریڈ آؤٹ بکس ٹو می ایون وین دے ہیونگ دیئر اون ایگزامس. اور میرے ٹیچرس بھی اسی طرح سے دے چینجڈ پالیسیز فار می، دے وینٹ آؤٹ آف دا وے. لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. نارملی موسٹلی کیسز کے اوپر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایٹیٹیوڈس کی وجہ سے بہت کچھ جو ہے وہ پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. لیکن میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ اس پرابلم کو اوور کم کرنا چاہیے، اور ایٹیٹیوڈ کو ریزن نہیں بنانا چاہیے کچھ نہ کرنے کا. تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اب تک ہرڈل آپ نے فیس نہیں کی؟ بہت ہرڈلس فیس کیے، بہت ہرڈلس فیس کیے. ہرڈلس تھے جیسے کہ BBA MBA کی بکس ریکارڈڈ نہیں تھیں تو میں پورا راتیں لگا کے وہ کتابیں اسکین کرتی تھی. رائٹرز جو تھے وہ نہیں ملتے تھے، اور رائٹرز نہ ملنے کی وجہ سے سپلیز آ جاتی ہیں ایگزامس میں. ٹھیک ہے، پھر جب سپلیز آتی ہیں تو آپ ظاہری سی بات ہے آپ کو کچھ لوگ انڈر ایسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے یا آپ کو یہ چھوڑ دینا چاہیے. تو پرابلمس ہیں، نو ڈاؤٹ ہیں، اور بہت سارے پرابلمس ہیں، بہت ساری ہرڈلس ہیں. اور پھر ایون جب آپ کسی ورک پلیس پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ورک پلیس پہ جا کے بھی آپ کو یہ ہے کہ مطلب اس ورک پلیس پہ بھی آپ کو بہت ساری ڈفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہیں. ڈاؤٹس ہوتے ہیں لوگوں کے مائنڈ میں کہ پتہ نہیں آپ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، اس طرح کے. لیکن وہی بات ہے کہ ہوتی ہیں ڈفیکلٹیز، ہرڈلز ہوتی ہیں، لیکن ان ہرڈلز کو کچھ نہ کرنے کا ریزن نہیں بنایا جا سکتا. ہمارا آج کل آپ ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں جو کہ بلائنڈ ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں ہمیں. اچھا جی، میں کام کر رہی ہوں آج کل پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنیس کے ساتھ، جو کہ 1988 سے کام کر رہی ہے. اور میں خود بھی اسی فاؤنڈیشن کی بینیفیشری ہوں، کیونکہ 6 کلاس سے انٹرمیڈیٹ تک کی جو ایجوکیشن ہے وہ میں نے اسی فاؤنڈیشن کے سورسز کو یوز کرتے ہوئے. تو اس میں یہ ہے کہ PFFP کے بیسکلی جو پروجیکٹس ہیں وہ ایک آڈیو ورلڈ کا پروجیکٹ ہے. آڈیو ورلڈ کا پروجیکٹ سائمہ مار صاحبہ نے انیشیٹ کیا، جو کہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے یہ انہوں نے انیشیٹ کیا. اس پروجیکٹ کے انڈر ہم لوگ بکس ریکارڈ کرتے ہیں کیسیٹس پہ. کورس میں ہمارے پاس 5th کلاس سے ماسٹرز تک کی بکس ریکارڈڈ ہیں، اور ٹیکسٹ جو پلیجر لسننگ ہے جس میں ناولز، نیوز پیپرز، میگزینز ایٹسیٹرا وہ ہمارے پاس کوئی ہیں مور دین 1000. اور ہمارے پاس 4000 سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں جو کہ بینیفیشریز ہیں. یہ رجسٹرڈ ہیں لیکن ان رجسٹرڈ بہت سارے لوگ اس سروس سے بینیفٹ لے رہے ہیں.
اس کے علاوہ جو PFFB کے پروجیکٹس ہیں وہ IT ہیلپ لائن ہے. IT ہیلپ لائن میں ہمارا انٹرنیٹ کیفے ہے جس میں ہم لوگ بلائنڈ لوگوں کو کمپیوٹر فری آف کاسٹ سکھاتے بھی ہیں اور ان کو یوز کرنے کی بھی پرمیشن ہے کہ جن کے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے وہ آئیں یہاں سے سیکھیں. اور یہاں پہ پھر جو ان کو انٹرنیٹ سرچ کرنی ہے یا جیسا ایک انٹرنیٹ کیفے. اور پاکستان میں پہلی دفعہ بلائنڈ کے لیے انٹرنیٹ کیفے کا تصور PFFB نے دیا. اس کے علاوہ پھر ہم ان بلائنڈ بچوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ڈسیبلٹی آتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے ایموشنل ایشوز بھی آ جاتے ہیں. تو ہم ٹرائی کرتے ہیں ان ایموشنل ایشوز کو سالو کرنے کی. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے درخشاں پنڈی میں جو کہ ڈسیبلٹیز ملٹی ڈسیبلٹیز کو کیٹر کرتا ہے. اس میں ساری ڈسیبلٹیز سے موجود کی خواتین ہیں اور ان کو ہم ڈیلی لیونگ اسکل سکھاتے ہیں. تو یہ کری ہے PFFB جہاں پہ میں ایز اے پروگرام اسپیشلسٹ کام کری ہوں آج کل. ہمارا بہت سارے ایسے دوسرے والدین سے بھی ملی ہوں گی جن کے بچے کسی بھی طرح سے امپیئرڈ ہیں یا کسی بھی طرح سے ان میں کوئی ایسی خامی رہ گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے بقول معاشرے کے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان والدین کا رویہ بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ کے پیرنٹس کا رہا؟ دیکھو والدین کے رویوں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر والدین کا رویہ نیگیٹو ہوتا ہے, کچھ والدین جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یا جن کو اویئرنیس نہیں ہے کہ بچے کچھ کر سکتے ہیں تو ان کا رویہ نیگیٹو ہوتا ہے. اور نیگیٹو بھی اس سینس میں کہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے کچھ کر سکیں گے یا نہیں, یا سوسائٹی میں کچھ ایکسل آگے کر سکیں گے یا نہیں. تو اس کو نگیٹیوٹی آپ نہیں کہہ سکتے, اس کو پریشانی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. تو لیکن یہ کہ اب تو خیر سچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے. جو حالات پہلے تھے ان سے تو بہت زیادہ سچویشن بہتر ہے کیونکہ اب ظاہر ہے بہت زیادہ اویئرنیس ہے, بہت زیادہ ایک چیز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. تو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میڈیا اور سوسائٹی سول سوسائٹی ممبرس ساتھ دیں تو ڈیفینیٹلی بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے. ہمارا آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فی الحال تو میری فیوچر پلانس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے سرو کرنا ہے فاؤنڈیشن کو, PFFB کو, اور بہت کچھ کرنا ہے اپنی بلائنڈ کمیونٹی کے لیے. اور مے بی ان 5 years or so I'll start my own business because ultimately I want to be an entrepreneur and a social entrepreneur. ہمارا جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور پھر ان میں موجود خواتین کو دیکھتے ہیں, چھوٹی عمر کی لڑکیاں کہہ لیں یا بڑی عمر کی خواتین ہیں, ان کو کسی نہ کسی طرح دبایا جا رہا ہے کسی نہ کسی وجہ سے. کبھی ان کی جو ایسی سکلز ہیں ان کو نہیں آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے, کبھی وہ پڑھنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہوتا, مختلف طرح کی باتیں ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ دیکھو پرابلمز ہر انسان کو فیس کرنا پڑتے ہیں اور ہر طرح سے فیس کرنا پڑتا ہے. بالکل دبایا جاتا ہے اور پوری کوشش کی جاتی ہے, لیکن میری ایک ہی ایڈوائز ہے کہ اگر آپ کو دبایا جا رہا ہے اور آپ دب جائیں گے نا پھر تو ون ون سچویشن نہیں کریٹ ہو سکے. لیکن اگر آپ کو دبایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ اس سچویشن کو اوور کم کر جائیں گے, کیونکہ ایک حد تک آپ ایک لمٹ تک آپ کو کوئی دبا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو جن لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ لائف کسی بھی وجہ سے اب اینڈ ہو گئی اور وہ آگے کچھ نہیں کر سکتے, تو میں صرف یہ کہوں گی کہ دیکھو دن اور رات کی اگزامپل دیکھ لو, ہمیشہ رات کے بعد دن آتا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہوپ اور مایوسی کی اگزامپل اگر دیکھنی ہے تو دن اور رات کی اگزامپل دیکھو کہ ہمیشہ دن کے بعد رات ہوتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ روشنی کے بعد اندھیرا اور اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے. سو کیپ اسٹرگلنگ نو میٹر واٹ ہیپنس. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے لیکن ہم بلیم گیم میں پڑ جاتے ہیں. جو لوگ آپ کو دبا رہے ہیں آپ اتنی محنت کریں کہ الٹیمیٹلی وہ خود دب جائیں. ہمارا یہاں پہ میرا ایک اور سوال بھی ہے کہ آپ زندگی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہو, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ میرے خیال میں زندگی بہت خوبصورت سا پھول ہے جس کے نیچے بہت سے کانٹے بھی ہیں, گلاب کے پھول کی طرح جو کہ بہت خوبصورت ہے, لیکن جب آپ اس کو پکڑنے لگتے ہیں سونگنے کے لیے تو بہت سارے کانٹے آ جاتے ہیں. تو لائف ایک پھول ہے اور وہ کانٹے چیلنجز ہیں جن کو اگر ہٹا دیا جائے تو لائف بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت گفٹ ہے جس میں ہمیں بہت ساری نعمتیں دی گئی ہیں شکر کرنے کے لیے. ایک موقع ہے انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا اور ایک موقع ہے اس ذات کا شکر ادا کرنے کا جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے.
آخر میں میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے تمام لسنرس کے لیے بہت اچھا سا کوئی پازیٹیو سا میسج. ویل میرا پازیٹیو سا میسج تو یہی ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے. نہ آپ اپنی کمزوریوں کو اپنی ویکنیس بننے دیں بلکہ آپ اپنی کمزوریوں کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں, اور کوشش کریں کہ جو دوسرے لوگ ہیں جن میں لگتا ہے کہ ان میں کوئی کمزوری ہے ان کو ہیلپ کریں اس کمزوری کو اپنی اسٹرینتھ بنانے میں. اور کوئی بھی انسان, آپ نہ کسی کو خود انڈر ایسٹیمیٹ کریں اور نہ کسی سے خود انڈر ایسٹیمیٹ ہو, اور خود پہ ریلائی کرنا سیکھیں. جب آپ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے اور خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی حل ہو جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ امارا, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا, اور میرے خیال میں مجھے بھی بہت مزہ آیا, کیونکہ میرے خیال میں آپ جیسے لوگ جو ہیں جو پازیٹیوٹی کو لے کے چلتے ہیں, ہر انسان میں واقعی سچ میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں, ایک نہیں کافی خامیاں ہوتی ہیں, لیکن ان خامیوں کو اپنی طاقت بنانا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آپ کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو نیوا.